اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اپنی مقدس اور لاریب کتاب پر چند منٹ کے تدبر اور تفکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مادی دور میں جہاں انسان پہ ظاہری اور باطنی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے حملات ہیں، کہیں انسان شہوات میں، کہیں حب الدنیا میں گھرا ہوا ہے، کہیں حرص و ہوس میں گھرا ہوا ہے، تو واقعاً ایک توفیق ہے، وما توفیق الا باللہ، ایک فرصت ہے کہ ہم اس زندگی میں ایک جو مختصر سی زندگی ہے اس میں ہم اللہ کریم کے کلام پر تدبر کریں، تفکر کریں اور غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ کریم کا جو کلام ہے وہ بشریت کی نجات کے لیے ہے، انسانیت کی ضرورت کے لیے۔ تو آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں فہم قرآن کی، کہ قرآن مجید کو ایک سادہ اسلوب میں پڑھے، بجائے کہ پیچیدگیوں میں پڑھنے کے ایک سادہ اسلوب میں پڑھیں، اور اس لیے پڑھیں کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہو، نہ کہ برائے یہ درس، نہ کہ برائے یہ تالیف تصنیف، نہ، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، معجزہ جاودانی ہے، ابدی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ اس کے کچھ مراتب ہیں، مراحل ہیں فہم کے، چونکہ قرآن مجید تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے بیان ہے، انسانیت کے لیے نجات ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ نے شرط رکھی ہے، اہلیت رکھی ہے، وہ تقویٰ کی، ھدی للمتقین، ھذا بیان للناس، تمام انسانوں کے لیے بیان ہے، تمام دنیا کے شرق و غرب اس کو سنیں گے، لیکن اپنے وجود کا حصہ کون بنائیں گے؟ اللہ قرآن میں خود ہی فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ حقیقت میں قرآن سے وہ ہدایت لیں گے جو اللہ کے قوانین کو سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے۔ دیکھیں قرآن کے کچھ آداب ہیں، ایک تو ہم ادب کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کا ادب کیا ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا، کان لگا کر غور و فکر کے ساتھ سنا کرو، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، یعنی جب تم قرآن سمجھو گے، خاموشی اختیار کرو گے، اس پہ غور و فکر کرو گے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، تمہاری زندگی کی جو چال ڈھال ہے وہ ٹھیک ہوگی، پھر تم رحم الہی کے قابل بن جاؤ گے۔ دوسرا عزیزان محترم، قرآن کے ہر انسان کے مرتبہ فہم اور سطح فہم ایک جیسی نہیں ہے۔ جن بزرگان نے پوری زندگی شب و روز کوششیں کی ہیں، ان کا فہم قرآن اور ایک عام طالب علم کے فہم قرآن میں بہت فرق ہے۔ لیکن قرآن کی جو بنیادی ترین چیز ہے، جو قرآن انسان کے وجود اور روح کا حصہ بنے گا، وہ اپنے قلب اور اپنے روح اور باطن کی پاکیزگی اور صفائی۔ اس کو خود قرآن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کی جو گہرائیاں ہیں، قرآن کے روح جو ہے، قرآن کے جو رموز ہیں، وہ صرف پاک روح کے اندر داخل ہوگی۔ تو برادران عزیز، اگر ہم واقعی شاگرد قرآن بننا چاہتے ہیں، قرآن کے محضر میں زانو تلمذ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر طرح کی ہوس، ہر طرح کی حب الدنیا، کل کو بڑا مقام لینا ہے، یوٹیوب پہ فیمس ہونا ہے، بڑا مدرسے کا مدیر بننا ہے، پرنسپل بننا ہے، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے۔ ایک عبد خدا بن کر، ایک خدا کا بندہ بن کر انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اور پھر جب ہم اس انداز سے چلیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہمارے روح کا حصہ بنے گا اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔